برادران اسلام، محترم سامعین، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حالات سے واقف ہو رہے تھے، چونکہ مکی زندگی کی تفصیلات بہت زیادہ بھی ہیں اور بہت اہم بھی ہیں، اس لیے ان باتوں کا مکمل طور پر جلد بازی میں آپ کے سامنے آ جانا یہ کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے نبوت کے 10ویں سال کے بارے میں سماعت فرمایا کہ نبوت کے 10ویں سال کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غم کا سال قرار دیا، اور اس کی اہم 2-3 وجہ بنیادی وجہیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ آپ کے درمیان آپ کے چچا ابو طالب نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا، جو آپ کی دیکھ بھالی فرماتے تھے، اسی طرح آپ کی شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ تو آپ کے چچا ابو طالب، پھر آپ کی شریک حیات، یہ دونوں آپ کے ایسے رفیق تھے کہ ان دونوں کا آپ سے جدا ہو جانا اور ان دونوں کا فوت ہو جانا گویا آپ کو بہت زیادہ غمگین کر دیا۔ تو آپ غمگین تھے، مایوس تھے۔ پھر آپ کے فرزند ارجمن کا انتقال بھی اسی سال ہوا۔ اسی طرح بہت سارے حالات آپ کے سامنے پیش آئے، یہاں تک کہ قریش مکہ نے ایذا رسانی میں اور مزید اضافہ کر دیا کہ آپ کو اور زیادہ ستانے لگے۔ بہرکیف قریش کی ضد اور ہٹھ دھرمی دن بدن اور دم بدم ترقی کرتی چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب ہی کے زمانے سے، یعنی جب آپ قید تھے، محصور تھے شعب ابی طالب کے اندر، اسی زمانے سے قریش کے علاوہ باہر سے آنے والے لوگوں میں جو حج کعبۃ اللہ کے لیے حج کے زمانے میں باہر سے تشریف لاتے تھے، تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن معتد بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، کوئی نتیجہ اچھا خاصا برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب مکے والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے، مسلمانوں سے بہت زیادہ متنفر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب طائف والوں کو دین اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ طائف پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چاہیے۔ طائف مکے سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلے پر مکے ہی جیسا ایک بڑا شہر تھا، وہاں ثقیف کے لوگ آباد تھے اور لات کی پرستش کرتے تھے۔ لات ایک بت کا نام ہے، اور اسی لات کا ایک مندر اسی شہر طائف میں بنا ہوا تھا۔ پورا شہر اسی مندر کا پجاری بنا ہوا تھا۔ سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 1 مہینے کے بعد
آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مکے کی طرف پیدل روانہ ہو گئے۔ طائف کا سفر بڑا تاریخی سفر ہے۔ جب مکے والوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کو ستانا بٹانا شروع کیا، تو آپ پھر وہاں سے منتقل ہو کر طائف والوں کو اسلام کی دعوت دینا چاہا۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ راستے ہی میں قبیلہ بنی بکر میں آپ تشریف لے گئے، لیکن بنی بکر والوں کا حال بھی مکے کے لوگوں جیسا تھا کہ وہ لوگ مکے والوں کے ساتھی تھے اور مکے والوں کے ہم خیال تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا، دین کی طرف ان کو بلایا، دین کی دعوت دی، لیکن جس طرح مکے والوں نے انکار کیا تھا اسی طرح ان لوگوں نے بھی انکار کیا۔ گویا مکے کے ساتھی یہ لوگ نکلے اور مکے کے ہم خیال نکلے۔ جس طرح مکے والے مشرک تھے، کافر تھے، ان کے عقائد کافرانہ تھے، اسی طرح قبیلہ بنی بکر کے لوگوں کے عقائد بھی مشرکانہ تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی مکے کے ساتھی ہیں تو وہاں سے قوم قحطان کی طرف گئے کہ وہاں ان کو دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم قحطان میں بھی اللہ کا پیغام رکھا، اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے بھی انکار کیا اور سخت دلی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ سنگ دلی میں قریش کے ہمسر تھے۔ جس طرح سخت دل قریش کا ہے، مکے والوں کا ہے، اسی طرح قوم قحطان کے لوگوں کا دل بھی بہت زیادہ سخت نکلا، ان لوگوں نے بھی انکار کیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف کی طرف پہنچے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ نے وہاں کے رؤساء سے ملاقات کی، بڑے بڑے لوگوں سے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یالیل بن عمر بن عمیر اور ان کے دو بھائی مسعود اور حبیب سب سے زیادہ بااثر اور قبیلہ ثقیف کے لوگوں میں رئیس لوگ سمجھے جاتے تھے، مگر دوستو تھے بڑے مغرور، بڑے متکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کو مانو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ مغرور اور متکبر تھے، بڑے مکار تھے، بڑے عیار تھے۔ بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر ان کے اوپر ایمان لانے کے، ان لوگوں نے جو الفاظ، جو جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، جو گفتگو کی، مورخین نے اسے لکھا ہے کہ بہت ہی سخت گفتگو ان کی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو خدا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل چل کر جوتیاں چٹکھاتا پھرتا۔ ان کے جملے دیکھیے، مطلب کیا ہے کہ نبی تو کوئی معزز آدمی، کوئی رئیس آدمی، کوئی مالدار آدمی جس کے پاس جو ہے کسی قسم کی سواری بھی ہو، سواری کی سہولت ہو، ایسے آدمی کو اللہ رسول بناتا ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تم یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہو۔ دوسرے نے کہا، وہ بھی جو ہے بڑی عجیب بات انہوں نے کہی۔ اس نے کیا کہا؟ کیا خدا کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا؟ کوئی اور آدمی نہیں ملا تھا کہ تجھ کو نبی بنایا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ارشاد فرمایا، ان کی بات کو اللہ نے نقل فرمایا۔ کیا کہا اس نے؟ لولا نزل هذا القرآن، کہ کیوں نہیں اتارا اللہ نے یہ قرآن کسی بڑے آدمی کے اوپر، ان دونوں بستیوں میں سے
یہ دونوں بستی مطلب کیا؟ ایک مکہ اور ایک طائف، ان کے نزدیک یہ دونوں بڑے شہر تھے، یعنی مکہ بھی بڑا شہر، طائف بھی بڑا شہر۔ مکے کے اندر بھی بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار ہیں، مالدار ہیں، اسی طرح طائف کے اندر بھی بڑے بڑے سردار تھے، مالدار تھے۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کو قرآن اتارنا ہی تھا، قرآن کو نازل کرنا ہی تھا، کسی کو رسول بنانا ہی تھا، تو ان دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو چنتے اور ان کو رسول بناتے، ان کے اوپر اللہ پاک اپنا قرآن نازل کرتا، ان کو اتارتا، تو یہ بات ماننے کی ہوتی۔ لیکن ایک ایسا آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو نہ سردار ہے نہ مالدار ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ریاست ان کے پاس ہے، ان کو جو ہے اللہ نے نبی بنا دیا، تو کیا کہا کہ کیا تمہارے علاوہ کوئی دوسرا آدمی خدا کو نہیں ملا کہ رسول بنا کر تجھ کو بھیجا؟ تیسرے نے کہا کہ بھائی میں تو تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ تمہارے قول کے موافق اگر تم اللہ کا رسول ہو، اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، تو رسول کی بات کا انکار، رسول کی بات کا رد کرنا، یہ بہت بڑی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اور اگر تم واقعی رسول نہیں ہو، بلکہ تم نے خدا کے اوپر جھوٹ اور بہتان باندھا ہے اور جھوٹ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں، تو یاد رکھو میں جھوٹوں سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ یہ دو باتیں انہوں نے کہی۔ بات کتنی تلخ تھی، کتنا طنز ہے اس کے اندر۔ یہ گفتگو ان دونوں اللہ کے نبی اور ان تینوں بھائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوسی ہوتی ہے۔ اب جو ہے یہ لوگ آپ کے گستاخی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، گستاخی تینوں نے کی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد یالیل اور ان کے بھائیوں کی طرف سے مایوسی ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان تینوں بھائیوں سے کہا، ایک کام کرو، آپ اپنے ان خیالات کو جو آپ نے مجھ سے کہے ہیں، ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں، کسی دوسرے تک اس کی اشاعت نہ کریں، اس کو شیئر نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بھائیوں سے یہ درخواست کی۔ وہیں سے اٹھ کر آپ علیہ السلام طائف کے اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے میں مصروف ہو گئے۔ لیکن عبد یالیل اور ان کے بھائیوں نے آپ علیہ السلام کے پیچھے اپنے غلاموں کو، اوباشوں کو اور شہر کے بدماش قسم کے لڑکوں کو لگا دیا۔ آپ علیہ السلام جہاں جہاں جاتے، آپ علیہ السلام جدھر جدھر جاتے، بدماشوں، اوباشوں اور شہر کے لڑکے آپ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے، آپ کو گالیاں دیتے ہوئے، آپ کے پیچھے تمسخر کرتے ہوئے، تالیاں بجاتے ہوئے، آپ کو پتھر برساتے ہوئے آپ کے اوپر یہ لوگ آ جاتے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ کے وفادار خادم تھے۔ وہ آپ کو ان لوگوں کے اوباشوں کے حملوں سے بچاتے، آپ کی حفاظت میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ڈھیلوں کی بارش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں زخمی ہو گئے۔ نوبت ایسی آ گئی، حالات ایسے آ گئے کہ اب طائف کے اندر آپ کا ٹھہرنا بہت دشوار ہو گیا اور بہت مشکل ہو گیا۔ وہاں سے چلے بازار کی طرف۔ بازار میں بھی طائف کے اوباش آپ کے پیچھے
گالیاں دیتے ہوئے، آپ پر پتھر برساتے ہوئے ساتھ ساتھ رہتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یعنی طائف سے نکلے اور جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ بازار کے اندر بھی آپ کو نہیں چھوڑا گیا، وہاں بھی پتھر برسائے گئے، وہاں بھی گالیاں دی جانے لگی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف سے باہر نکل گئے، طائف سے باہر نکل گئے، مگر اوباشوں کے ہجوم نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ 3 میل تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھگایا، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی، جس کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہو گئی، سارا جسم زخموں سے چور ہو گیا، اتنا خون بہا، اس قدر خون بہنے لگا کہ آپ کی جوتیاں بھی تر ہو گئیں، جوتیاں بھیگ گئیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہوئے، خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں 3 میل تک بھاگا، مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں، یہ کیفیت آپ کی ہو گئی۔ تو دوستو 3 میل تک بھاگنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے ایک رئیس کا ایک باغ تھا جہاں آپ تشریف لے گئے، اس باغ کے اندر آپ نے پناہ لی، پھر یہ طائف کے جو اوباش آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہ لوگ طائف کی طرف واپس چلے گئے۔ اب یہاں آ کر باغ کے اندر آپ نے پناہ لی ہے، عتبہ بن ربیعہ کا باغ ہے، ان کا ایک غلام جن کا نام عداس بتایا جاتا ہے۔ عتبہ نے دیکھا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی حالت دیکھ کر یہ بھی کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ترس آیا۔ تو عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے، عرب کی مہمان نوازی کا خیال کرتے ہوئے اسی طرح مسافر نوازی کا جو تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے کی بنیاد پر عتبہ بن ربیعہ نے ایک پلیٹ کے اندر اپنے باغ میں سے کچھ انگور توڑے اور اس پلیٹ میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان انگوروں کو کھایا اور اس دیوار کے سائے میں جو بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بے بسی کا عالم تھا، لاچاری کا عالم تھا۔ مکے سے تنگ آ کر طائف گئے، طائف والے نے بھی آپ کے ساتھ وہی حال کیا، آپ کے جسموں کو زخموں سے چور کر دیا۔ بے کسی اور بے بسی کے عالم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمانے لگے، اللہم الیک اشکو، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں، ضعف قوتی، کہ اپنے کمزور اور لاچار ہونے کی، اس بے بس ہونے کی، اے اللہ آپ تو کمزوروں، بے بسوں، لاچاروں کی مدد فرماتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں کی دوستو بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آپ نے انگور کھایا، کھانے کے بعد یہ جو عداس تھا عتبہ بن ربیعہ کا غلام، ان سے آپ نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا، عداس۔ پھر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہنے لگا نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نینوا جہاں ہمارا بھائی آیا تھا؟ تو بہت تعجب کے ساتھ اس نے پوچھنے لگا، نینوا میں آپ کا بھائی؟ تو کہا ہاں ہمارا بھائی۔ تو کہنے لگا کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا کہ اللہ نے آپ کو نینوا والوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر آپ کو وہاں بھیجا تھا۔ تو بالکل سمجھ گئے کہ یہ
کوئی اللہ کا رسول ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر جو ہے اس نے چوما، اور اللہ کے نبی نے دین اسلام کی تعلیم ان کے سامنے رکھی اور تبلیغ کرنا شروع کیا، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلایا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ لیکن ادھر دیکھو، ان کے باپ کا جو مالک تھا جن کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ غلام نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ فوراً یہ تعجب کے ساتھ اپنے غلام کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہاتھ کو کیوں بوسہ دیا، تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اس سے اچھا تو تمہارا مذہب ہے، اس سے اچھا تو تمہارا ہی دین ہے، ان کی باتیں نہ ماننا، ان کی اتباع نہ کرنا، وہ جو کہیں صرف سن لینا، ان کی بات نہ ماننا۔ اس طرح تاکید کرنے لگے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آپ جو ہے مقام نخلا گئے۔ نخلن کے معنی کھجور کے آتے، وہاں گئے۔ کھجور کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے اندر رات گزاری۔ اس باغ میں جب رات گزاری تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن شریف کی ایک موقع سے تلاوت فرمانے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے جنات کے بڑے بڑے سردار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرما رہے تھے، کھڑے ہو کر غور اور فکر کے ساتھ یہ لوگ قرآن کی سماعت کرنے لگے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اسے نوٹ کیا ہے، ارشاد فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ قرآن کو سننے کے بعد ان جناتوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کلام خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ کلام سن کر متاثر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ ہم ہرگز اس کے بعد جو ہے ایمان لانے کے بعد اپنے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وعدہ کر لیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اس کے بعد اپنے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی بات میں کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج حاجتیں پوری کرنے کے لیے مساجد کے اندر نہیں، اللہ کے دربار کے اندر نہیں، بلکہ لوگوں کے دربار کے اندر لوگ پہنچ کر وہاں سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کافروں اور مشرکوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہمارے عقائد اتنے خراب ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اسی کو میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے کے شروع میں تلاوت کی تھی کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا سچا دین پہنچا تو یہ کافر اور مشرک کہنے لگے اِنَّا بِهِ کافرون، کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ یہ تو جادو ہے۔ ان کو جادو کہا تھا، قرآن کو جادو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بتلایا۔ تو دوستو بزرگوں، اسی نبی کے اوپر جنات ایمان لا رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ آج ہمارے عقائد اتنے خراب ہے کہ جتنا عقیدہ، جتنا ایمان ہمارا مضبوط جادو ٹونا کے اوپر ہے، اتنا اپنے خدا کے اوپر نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ آپ جب صبح کو پھریں گے تو آپ سرکلوں میں اور اسی طرح کارنروں میں بہت ساری چیزیں ایسی آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر
پھوٹا ہوا انڈا نظر آئے گا آپ کو، کنکڑیاں پھوٹی ہوئی نظر آئیں گی، اسی طرح دوسری بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ ارے یہی تو کفر اور شرک ہے، اسی سے اپنے آپ کو مومن ہونے کے ناطے بچانا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو شرم نہیں ہے، ہم بے شرم ہو گئے ہیں، کافر مشرک سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہی ہمیں نہیں ہے۔ تو یہ مشرک اور کافر تھے جو اللہ کے نبی کو جادوگر کہا گیا تھا، اور قرآن کو کیا جو ہے انہوں نے جادو کہا، ان ھذا لساحر مبین، اور فرمایا یہ تو واضح جو ہے جادو ہے، اس لیے ہم انا بہ کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ یہ مشرک اور کافر نے کیا کہا کہ نبی تو مکہ اور طائف کے جو سردار ہیں، جو رئیس ہیں، ان دونوں شہروں میں سے کسی ایک کو بنانا چاہیے جو مالدار بھی ہو، جو سردار بھی ہو، وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر گئے دوست بزرگوں، آپ نے رات جو ہے نخلا کے اندر گزاری، اور وہاں جناتوں کے بڑے بڑے سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر آپ وہاں سے مکہ واپس ہو رہے ہیں۔ مکے کی واپسی ہوئی، کوہ حرا میں ایک جگہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا۔ قیام کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے خطوط لکھے، مکہ کے جو رئیس اور سردار لوگ تھے ان سب کے پاس خطوط لکھے۔ کیا خط لکھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ضمانت، میری ضمانت اور میری حمایت کرے، اپنی ضمانت میں رکھ کر مجھے یہاں رہ کر اللہ کے دین کا پیغام عام کرنے کا موقع دے۔ تو کوئی ایسا آدمی سامنے نظر نہیں آیا جس نے اللہ کے نبی کی حمایت کی ہو اور اپنے ضمانت میں لے کر اللہ کے نبی کو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع دیا ہو۔ لیکن ایک شخص مطعم بن عدی، یہ اگرچہ کافر تھا، یہ اگرچہ مشرک تھا، اس نے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کی میں حمایت کروں گا، اللہ کے نبی کو میں اپنی ضمانت میں لیتا ہوں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ فوراً وہاں کوہ حرا چلے گئے، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور ننگی تلوار کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے پر گئے۔ مطعم بن عدی کا بیٹا ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑا رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، طواف کیا، طواف کرنے کے بعد باہر نکلے۔ اسی طرح مطعم بن عدی کا بیٹا اپنی ننگی تلوار کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر تک لے آئے۔ لانے کے بعد قریش نے پوچھا کہ مطعم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی اور اپنی حمایت میں خانہ کعبہ کا طواف کیا، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیوں تم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ تو مطعم بن عدی نے جو الفاظ کہے تھے، یہ مسلمان نہیں تھے، صاحب ایمان نہیں تھے، تھے تو کافر اور مشرک، لیکن اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت میں لیا ہے، ان کی ضمانت قبول کی ہے، جب تک وہ ہماری ضمانت اور حمایت میں ہیں ان کی طرف کوئی آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی نظر بد ڈالے، ان کی طرف آنکھ بھر کر دیکھے کہ میں ان کی آنکھ نکال لوں گا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کام ایمان والے نہیں کر سکتے وہ کام اللہ پاک بعض دفعہ غیروں سے، کافروں سے اور مشرکوں سے لے لیتا ہے، جس کی ایک مثال اب حال ہی میں فلسطین اور غزہ کے اندر ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک ہیں، صرف ایک جملے وہ کہہ دیں کہ ہم لوگ غزہ کی حمایت میں ان کے ساتھ ہیں، اور اگر لڑائی بند نہ ہوئی
تو ہم جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ کہ ہمارے پاس پیٹرول کے خزانے ڈیزل کے خزانے ہیں، ہم ان کی سپلائی بند کر دیں گے، خدا کی قسم یہ کفار اور مشرکین یہ تھرا جائیں۔ تو دوستو بزرگوں، بہرحال بات لمبی نہیں کرنی ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ بعض دفعہ اللہ پاک کسی غیر سے بھی وہ کام لے لیتے ہیں جو کسی مسلمان سے نہیں لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں جو کچھ ہوا وہ سب آپ نے دیکھا، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک اسلام آزمائشوں کا شکار رہا ہے اور رہے گا، لیکن جتنا زیادہ اللہ پاک مسلمانوں کو آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے اسی طرح اسلام اور مسلمان آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اپنے اندر ہم تبدیلی لے کر آئیں۔ جب کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی ہے تو اس وقت تک اللہ پاک بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے۔ اس لیے دوستو آج حالات بہت خراب ہیں، ابتر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تاریخی اعتبار سے اسلام کو اپنے سامنے رکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں، تو انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔